پاکستان کی مشرق وسطی میں امن کی کوششیں، پاکستان میزبان، ایران اور امریکہ مہمان، دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تاریخی مذاکرات کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات سٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر امریکی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالباف کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار معزز مہمانوں کا خیر مقدم۔ مذاکرات میں شریک تمام وفود اور صحافیوں کو پاکستان میں آن ارائیول ویزا جاری کرنے کی ہدایت۔ غیر ملکی وفود کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ریڈ زون کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فرانسیسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ دونوں وزرائے خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور اس کے احترام کی اہمیت پر زور۔ امریکہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہے۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جرمن وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو، عالمی امور، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ہسپانوی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونی گفتگو، ہسپانوی وزیر خارجہ کا مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لینے پر زور۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کو عالمی قوانین، انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ناقابل قبول قرار دیا۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے کہا کہ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر موجود رہنا چاہیے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران تمام مزاحمتی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس کاروبار کے دوران تقریباً 1% اوپر چلا گیا، 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دیگر ایشیائی شیئر بازاروں میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان۔ جاپان، کوریا، انڈونیشیا کے بینچ مارک اسٹاک انڈیکس 2% تک اوپر چلے گئے۔ بھارت اور ویتنام کے اسٹاک انڈیکسز میں بھی 1% مثبت اضافہ۔ ریاست ہر شہری کے آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی کو طاقت کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست کے ریٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا یوم دستور پر پیغام۔ آئین و قانون کی بالادستی، ملک کی دفاع میں جانیں دینے والے فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز اور عوام کی عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آئین اور پارلیمان ہی عوامی حقوق کے حصول کا مؤثر اور مستند راستہ ہیں۔ بلوچستان کو حاصل حقوق آئینی اور پارلیمانی جدوجہد کے نتیجے میں ملے۔ نوجوان نسل کو آئین کی اہمیت سے آگاہ کرنا قومی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کا کفایت شعاری پالیسی کے تحت دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ نفاذ فوری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ احکامات ہفتے کے 7 دن نافذ العمل ہوں گے۔ تنور، ملک شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور
پیٹرول پمپس پابندیوں سے مستثنی ہوں گے۔ ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شادی ہالز اور بینکویٹس کو رات 8 سے 12 بجے تک تقریبات کی اجازت ہوگی۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ کراچی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت امتحانات کا آغاز۔ بورڈ کے تمام دعووں کے باوجود پہلے ہی دن کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ طلبہ شدید گرمی میں پنکھوں کے بغیر امتحان دینے پر مجبور۔ ملیر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں کلاسوں میں پنکھے ہی موجود نہیں۔ سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کی نماز جنازہ شام 5 بجے ڈی جی خان سپورٹس اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ سردار ذوالفقار کھوسہ گزشتہ رات لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ مارچ 2026 میں پاکستان کو ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں ماہانہ 16.5% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیاد پر ترسیلات میں 5.5% کمی ریکارڈ۔ سعودی عرب سے سب سے بڑا ذریعہ، 918 ملین ڈالر سے زائد ترسیلات ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر رہا، 823 ملین ڈالر سے زائد بھیجے گئے۔ برطانیہ سے 587 ملین، امریکہ سے 359 ملین ڈالر ترسیلات ہوئیں۔ یورپی یونین سے 413 ملین ڈالر۔ اٹلی، اسپین، جرمنی اور فرانس نمایاں۔ خلیجی ممالک سے مجموعی طور پر 366 ملین ڈالر کی ترسیلات۔ شہری کیٹیگری میں دبئی سر فہرست، 591 ملین ڈالر کی ترسیلات۔ بلوچستان میں شہرت سے متاثر 6 اضلاع کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کا منصوبہ۔ صوبائی حکومت نے 15 ارب 27 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر دیا۔ ایرانی تیل کی غیر قانونی تجارت سے ہٹا کر کاروبار کی فراہمی میں سہولت دی جائے۔ اراکین اسمبلی کا مطالبہ ہے کہ اس پروگرام کو دیگر اضلاع تک وسعت دی جائے۔ صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں گندم کی تیار فصل کی کٹائی کی سلسلہ جاری۔ کاشتکار ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے باعث پریشانی اور مسائل کا شکار۔ گندم کی کٹائی اور منتقلی کے اخراجات کو قابل برداشت حد تک رکھنے کے لیے حکومت سے فوری طور پر ڈیزل کی کمی کا مطالبہ۔ پنجاب کے شہریوں کو شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی رپورٹ کے لیے اب پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں۔ رپورٹ اب گھر بیٹھے درج کروائی جا سکے گی۔ FIR بھی گھر پر موصول ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ دبئی میں خطرناک جرائم پیشہ گروہ بے نقاب۔ انٹرپول ریڈ نوٹس پر دبئی ایئرپورٹ پر ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ دبئی پولیس کے مطابق گروہ منشیات اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا۔ مختلف ممالک میں 14 افراد گرفتار، 20 مزید زیر تفتیش ہیں۔ آپریشن اماراتی وزارت داخلہ کے تعاون سے کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں نیٹ ورک سرگرم تھا۔ یورپ، برطانوی اور امریکی ادارے آپریشن میں شریک ہوئے۔ دبئی پولیس کے مطابق عالمی تعاون سے نیٹ ورک کا ڈھانچہ توڑا گیا اور اثاثے ضبط کیے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی میڈ ان پاکستان نمائش کا افتتاح۔ سندھ کے وزیر ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ کا دنیا میں صنعتی مقام ہے۔ گوجرانوالہ سے آئے مہمانوں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کریں گے۔ اور بھارت سے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستانیوں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ 2000 سے زائد افراد کو ویزا جاری کیا گیا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا ہے کہ سکھوں اور پاکستان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ سکھوں کے لیے پاکستان ہمیشہ کھلا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے دیکھ لیں۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ جب پاکستان بھارت کے درمیان حالات کشیدہ تھے تب بھی سکھ یاتری آتے رہے۔